ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ گزشتہ دنوں کرناٹک کے منگلورو میں عبد الرحمان نامی ایک نوجوان کا قتل پیش آیا ہے۔ اس قتل کے پیچھے سنگھ پریوار کا ہاتھ ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ سنگھ پریوار میں بجرنگ دل اور شری رام سینا دو ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلسل کرناٹک میں لوگوں کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا اور دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز میں سیدھے طور پر انوالو ہونے کی بات آتی رہی ہے۔ سال 2002 سے لے کر سال 2025 تک ان دونوں تنظیموں کے کارکنوں پر مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی بات پولیس نے ہی ثابت کی ہے۔ کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں بجرنگ دل کے کارکنان سیدھے طور پر انوالو رہے ہیں۔ ان تنظیموں کے ذریعے سے کرناٹک میں امن و امان کو جس قدر خطرہ ہے وہ کسی اور تنظیم سے نہیں ہے، لیکن کرناٹک کی کانگریس حکومت ہو یا پھر JDS حکومت ہو، ان دونوں حکومتوں نے اپنے آپ کو ماضی میں یا پھر اب پریزنٹ دنوں میں بھی سیکولر کہلانے کے باوجود کسی بھی طرح کی سخت کارروائی نہیں کی ہے۔ انڈیویجول طور پر اس کے کارکنوں کے خلاف کیسز فائل کیے ہیں، انڈیویجول طور پر ان کارکنوں کو جیل بھیجا گیا ہے، راؤڈی شیٹرز لگائے گئے ہیں، لیکن جو تنظیمیں جس تنظیم کی بنیاد پر، جس تنظیم کے بلبوتے پر یہ لوگ اس قدر اترا رہے ہیں، اس تنظیم کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کرناٹک حکومت نے کبھی بھی پہل نہیں کی ہے۔ گزشتہ سال جب کرناٹک کی حکومت نے اس بات کا صرف بیان دیا کہ شری رام سینا اور بجرنگ دل جیسی تنظیموں پر پابندی عائد کی جانی چاہیے، تو پوری ریاست میں ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے بوال کھڑا ہوا، جس کے بعد کرناٹک حکومت نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ وہیں دوسری جانب اگر کوئی مسلمان کسی بھی چھوٹی سی واردات میں بھی انوالو ہوتا ہے، گاؤں کشی کے معاملے میں انوالو ہوتا ہے یا پھر کسی شخص کو مارنے کے معاملے میں انوالو ہوتا ہے، تو اس پر UAPA کے تحت کیسز فائل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ کرناٹک میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا سمیت اس کے ذیلی جو تنظیمیں رہی ہیں ان پر بھی بین کیا گیا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس تنظیم سے مسلمان جڑے ہوئے ہیں اس تنظیم کو فوری طور پر پابندی لگانے کے لیے حکومتیں تیار ہو جاتی ہیں اور اس پر پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں۔ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو صرف اس کے خیالات سے متفق ہونے پر بھی ان پر مقدمے عائد کر دیے جاتے ہیں، لیکن شری رام سینا اور بجرنگ دل جیسی تنظیمیں جو مسلسل دہشت گردی کر رہے ہیں، ریاست میں امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں، ایسی تنظیموں پر کیوں پابندی عائد نہیں کی جا رہی ہے؟ سال 2008 میں صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے ایک چرچ پر بھی حملہ کرنے کا الزام بجرنگ دل پر ہے۔ اسی طرح سے ایک دلت نوجوان کو بھی مارنے کا الزام بجرنگ دل پر ہے۔ مسلسل ہر سال کسی نہ کسی معاملے میں بجرنگ دل کے کارکنان اس طرح کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں، لیکن حکومت اس پر خاموش کیوں ہے؟ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قصورواروں کو نہیں بخشیں گے، ہم قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان پر کارروائی کی جائے گی۔ یہاں بات لوگوں کی نہیں ہے بلکہ ایک آرگنائزیشن کی ہے جو مسلسل ریاست میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہے، ہندو اور مسلم کے نام پر لوگوں میں تفریق ڈال رہی ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ نہ صرف کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے بلکہ بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور شری رام سینا جیسی تنظیموں کے لیڈران جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، جس طرح کے بھڑکانے بیانات دیتے ہیں، ان بیانات کی بنیاد پر کم از کم ریاستی حکومت کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی۔ کیا ان تنظیموں کو اس طرح سے کھلا چھوڑنا ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا پولیس اس طرح کے معاملے میں خاموشی اختیار کر سکتی ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مختلف تنظیموں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں میں 30 سالوں کے درمیان مسلسل ریاست میں نفرت کی آگ بھڑکانے، ریاست میں مسلمانوں کو یا پھر دوسری قوموں کو، پسماندہ طبقات کے نوجوانوں کو
قتل عام کرنے میں ان تنظیموں کا اہم کردار رہا ہے۔ بات چاہے گاؤں کشی کی ہو یا پھر لو جہاد کی ہو، بات چاہے حجاب کی ہو یا پھر مدرسوں اور مسجدوں کی، ان تمام معاملات میں بجرنگ دل جیسی تنظیمیں ہمیشہ سے ہی آگے رہی ہیں۔ آخر کس بنیاد پر ریاستی حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ وہ ان تنظیموں پر پابندی عائد کریں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انڈیویجول طور پر ایکشن لینے کے بجائے ایسی تنظیموں پر پابندی عائد کریں اور ایسی تنظیموں کو بڑھاوا دینے والے جو سیاستدان ہیں ان سیاستدانوں پر شکنجہ کسیں۔ بات یہاں صرف پولیٹیکل پارٹیز یا پھر بجرنگ دل جیسی تنظیموں کی ہی نہیں ہے، بلکہ کرناٹک پولیس میں کئی ایسے افسران بھی موجود ہیں جو پس پردہ ایسی تنظیموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر واقعی میں ریاستی حکومت ریاست میں امن و امان چاہتی ہے تو ایسے آفیسرز کو ان کے اہم عہدوں سے ہٹائے اور جو آفیسرز ہیں ان آفیسرز کی کاؤنسلنگ کریں، ان کے دماغ میں کیا چیز ہے، کیا چیز پنپ رہی ہے، مسلمانوں کے تئیں ان کے کیا خیالات ہیں، ہندوؤں کے تئیں کیا خیالات ہیں، اس کا ٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد ریاست میں امن و امان کی صورت کچھ حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کرناٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو لے کر لگتا ہے کہ ریاستی حکومت بہت سیریس نہیں ہے۔ ریاست کے ہوم منسٹر نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا تھا کہ ہم ریاست میں ایک اینٹی کمیونل فورس بنائیں گے جس کے ذریعے سے کمیونل ایکٹیویٹیز کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن کمیونل ایکٹیویٹیز کو قابو میں لانے کے لیے صرف فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ فورس میں تعینات ہونے والے جو آفیسرز ہیں ان آفیسرز کا معیار کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، وہ سیکولرزم کو کتنا مانتے ہیں، سیکولرزم کے ذریعے وہ کام کتنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اہم ضرورت ہے۔ اس طرح کے آفیسرز کو اگر ایگزیکٹو پوسٹ اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے پوسٹ پر لایا جاتا ہے تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنگین سوچ رکھنے والے آفیسرز کو دوبارہ کمیونل فورس، اینٹی کمیونل فورس میں لایا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ریاستی حکومت سے عام لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہ ریاست میں اگر واقعی امن قائم کرنا چاہتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد یا شری رام سینا جیسی تنظیموں پر پابندی عائد کرے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز کو مزید بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور ایسے پیغامات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ شکریہ۔